نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وقال اللہ تبارک وتعالی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ انتہائی قابل صد احترام محترم معزز سامعین و حاضرین، اللہ تعالیٰ کا کروڑہا شکر ہے کہ آج ہمیں اپنی زندگی میں رمضان المبارک کا یہ دوسرا جمعہ ہمیں نصیب ہو رہا ہے۔ اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے، کیونکہ رمضان المبارک کی بہت اہمیت ہے۔ غلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سلسلۃ الشیاطین، شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن رمضان المبارک کو یہ اہمیت کس وجہ سے ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کی یہ اہمیت اس وجہ سے ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ رمضان کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ اس میں لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر کی اہمیت کس وجہ سے ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، لیلۃ القدر کو اہمیت اس وجہ سے ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے، اس رات میں قرآن نازل ہوا ہے۔ جس رات میں قرآن نازل ہو جائے وہ رات لیلۃ القدر بن جاتی ہے۔ لیلۃ القدر کی اہمیت یہ ہے خیر من الف شہر، خیر من الف شہر، ہے ایک رات، ہے ایک رات، لیکن ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔
یہ اہمیت لیلۃ القدر کو کس وجہ سے ہے؟ اس میں قرآن نازل ہوا، تو قرآن کی اہمیت کیا ہوگی؟ اور اس ہستی پاک کی اہمیت کیا ہوگی جو قرآن لے کر نازل ہوئے؟ والذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی تو اللہ ہے۔ کون سا اللہ؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ وہ اللہ جو نبیوں رسولوں کو بھیجتا رہا کتابیں، معجزے، ترازو دے کر، تاکہ وہ لوگوں میں انصاف قائم کر دیں، اسی اللہ نے بھیجا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو تمام انبیاء کا تاجدار بنا کر بھیجا ہے۔ جب قرآن کی اہمیت ہے کہ جس رات میں نازل ہو جائے وہ لیلۃ القدر بن جاتی ہے، جس مہینے میں نازل ہو جائے اس کو رمضان کی برکتیں مل جاتی ہیں۔ ارے اس ہستی پاک کی کیا اہمیت ہوگی کہ جس کے صدقے سے اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ آپ کی اہمیت، آپ کا مقام تو یہ ہے، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا شان محمد صلی اللہ۔ ہمارے آقا نے اللہ سے کہا ہے، اللہ میں تجھے اس طرح پیار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے کہا ٹھیک ہے، تو جس طرح چاہتا ہے اس طرح، اسی طرح ہم قرآن بنا دیتے ہیں۔ کیا شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جس طرح ہم سے پیار اور محبت کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ دنیا اللہ نے پیدا ہی محبت کے لیے کی ہے، اور سب سے اعلیٰ محبت ہمارے آقا نے کر کے دکھائی ہے، اور ہمارے آقا کی محبت کا طریقہ قرآن ہے۔ اسی لیے علامہ فرماتے ہیں، لوح بھی تو قلم بھی تو، اے محبوب تو نے جیسے چاہا رب کو منانا، اللہ نے ویسا ہی قرآن بنا دیا، کیونکہ قرآن رب کو منانے کا اعلیٰ ترین طریقہ ہے۔ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ گنبدِ آبگینہ رنگ تیرے محیط میں ہوگا۔ یا رسول اللہ، آپ کی رحمت کا سمندر اتنا بڑا ہے کہ ساری کائنات اس کا ایک بلبلہ ہے۔ آپ کی رحمت جہاں تک اللہ کی رب العالمین ربوبیت جاتی ہے، وہاں تک ہمارے آقا کی رحمت جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات، کیا بات، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے یہ کائنات بنائی ہے، اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، ہم ہیں نا تمہارے پیدا کرنے والے۔ ہم کون ہیں؟ ہم ایک ہیں۔ ہم کتنے ہیں؟ 360 نہیں ہیں، اللہ ایک، ہم ایک ہیں۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، من ذکر و انثیٰ، ایک مرد عورت، ایک آدم حوا، ایک ماں باپ۔ تم سب، ساری دنیا کے لوگ ایک آدم و حوا
رشتہ داروں کی طرح رہو. ہم نے تمہاری رب العالمین، ہم نے تمہاری ضرورتیں پوری کر دی ہیں. لیکن سورہ فاتحہ ہمیں بتاتی ہے اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت سے کچھ لوگ غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی اور اپنوں کی محبت کی بھینٹ چڑھ کر مغضوب اور طار، ظالم اور مکار بن کر سامنے آ جائے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تو سٹیج سیٹ ہو گیا، آؤ مجھ سے، میں دیکھتا ہوں کون مجھ سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. وہ مالک یوم الدین کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان ظالموں مکاروں کے خلاف اٹھ کھڑا ہو، مجھ سے محبت اور میری عبادت کا حق ادا کرے، اپنا سب کچھ تن من دھن لگا دے. جب وہ لگا دے گا، اپنی محبت میں سچا اپنے آپ کو ثابت کر دے گا، تو پھر میری مدد آئے گی. جب میری مدد آئے گی تو یہ ظالموں کے سر اڑا کر اس دنیا کو پھر جنت میں بدل دے گا. یہ جو ظالم اور مکار دنیا کو جہنم بنا دیتے ہیں مہنگائی کے کوڑوں سے، قتل و غارت اور لوٹ مار سے، اللہ کی مدد آتی ہے اور ان کو کیفر کردار پر لٹکایا جاتا ہے. تو یہی دنیا جو جہنم بنی ہوئی ہے یہی جنت بن جاتی ہے. ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہم نبیوں کو بھیجتے رہے اسی کام کے لیے. جب ظلم عام ہو جاتا ہے تو اللہ نبی بھیجتا رہا یہ دیکھنے کے لیے. اچھا ادھر ظالموں کو لوہا دے دیتا ہے، قرآن کہتا ہے انزلنا الحدید، ادھر فوج ہے، پولیس ہے، ایجنسیاں ہیں، طاقت ہے، دولت ہے، جتھے ہیں، سرداریاں ہیں، نہ معلوم کیا کیا ہیں. ادھر کیا ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ. ادھر بندوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کے لیے مر مٹنے کا جذبہ ہے. اللہ کے لیے خلوص و اخلاص کی دولت ہے. جب حضرت بلال کو کوڑا لگتا ہے، اللہ فرشتوں کی محفل برپا کر کے کہتا ہے کوئی ادھر آؤ دیکھو، وہ میرا بلال میرے لیے کوڑا کھا رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ فرشتوں کی محفل میں بلال کی عظمت کا نعرہ لگاتا ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اللہ نعرہ لگاتا ہے مَن يَنصُرُهُ، دیکھو یہ میری مدد کر رہا ہے، میرے رسولوں کی مدد کر رہا ہے. سبحان اللہ. بے شک. جب وقت آیا تاجدار انبیاء کا، ہمارے آقا، اللہ فرماتا ہے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، میرے محبوب نے تم پر حجت قائم کر دی. 13 سالہ مکی اور 10 سالہ مدنی دور. وہاں مسجد نبوی قائم کی، 5 وقتہ نماز کا نظام قائم کیا، جس کے ذریعے سے 74 مسلح جنگیں لڑی. اللہ کی مدد سے پورے عرب میں سے چن چن کر ظالموں کو کیفر کردار پر لٹکایا اور بنفس نفیس ظلم کا خاتمہ کیا، عدل کا قیام کیا. وہ دنیا جو 70 سرداروں نے جہنم بنا دی تھی، ہمارے آقا نے جنت بنا دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تمہارے سامنے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے سامنے میرے محبوب نے ایک پورا ماڈل، ایک پورا پریکٹیکل کر کے دکھا دیا ہے. اب لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اب
یہی طریقہ کار اپناتے ہوئے تم قیامت تک ساری دنیا کو اسی طریقے سے ظلم سے بچاتے ہوئے عدل قائم کرتے ہوئے جنتیں برپا کرتے جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان گویا اللہ پاک نے طریقہ بدل دیا، اب طریقہ بدل دیا۔ پہلے اللہ نبیوں کو بھیجتا تھا، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، پہلے اللہ نبیوں کو بھیجتا تھا، اب اللہ فرماتے ہیں هو اجتباکم، اللہ نے اب تمہیں چن لیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان، پہلے اللہ ایک نبی دو نبی بھیج دیتا تھا، اب پوری امت تیار ہو جائے، ساری امت وہ کام کرے گی جو نبی کرتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان وہ اجتباکم، اب اس نے تمہیں چن لیا ہے۔ تم نبیوں کا کام کیسے کرو گے؟ اللہ فرماتے ہیں جاہدوا فی اللہ حق جہادی، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی ایک مسلمان بھی جنت میں نہیں جا سکے گا، بلکہ دردناک عذاب سے بچ نہیں سکے گا جو اللہ کے ساتھ ایک کاروبار نہ کرے۔ علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، دردناک عذاب سے بچنے کے لیے کاروبار کرنا پڑے گا۔ وہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا حق ادا کرتے ہوئے جان و مال سے جہاد کرے گا، تب تو وہ دردناک عذاب سے بچے گا۔ تبھی تو سورہ حجرات میں اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرما دی، یہ وسط مدنی صورت ہے۔ مدینہ میں اگر آپ کی مدنی دور 10 سال کا ہے تو اس میں چھٹے ساتویں سال یہ سورہ حجرات نازل ہوئی۔ حضور نے مسجد نبوی بنائے ہوئے 5-6 سال 6-7 سال ہو چکے ہیں۔ آپ فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے محبوب آپ اعلان کر دیں، قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ آپ بتا دیں، ان کی غلط فہمی دور کر دیں، لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے۔ وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ہم ایمان نہیں لائے تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم نے نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہم حج کر رہے ہیں، ہم عمرے کر رہے ہیں، ہم زکاتیں دے رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان کو بتا دو وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، تم یہ کہہ سکتے ہو ہم اسلام لائے۔ لَمْ تُؤْمِنُوا، تم ایمان نہیں لائے۔ لَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ تم تو نمازیں پڑھ رہے ہو، تم تو روزے رکھ رہے ہو، تم تو حج اور عمرے کر رہے ہو، اس سے ایمان تھوڑے ہی پیدا ہوتا ہے۔ آؤ دیکھو میرے ابو بکر کو، عمر و عثمان و علی کو، وہ نمازوں اور نمازوں کے ساتھ ساتھ وہ جاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ جان و مال سے جہاد کر رہے ہیں۔ بے شک ایمان دلوں میں جان و مال کے جہاد سے پیدا ہوتا ہے۔ بے شک تم خالی نمازی ہو اور حاجی ہو، اور کان کھول کے سن لو، علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، دردناک عذاب سے بچنا ہے تو جان و مال سے جہاد کرو، بے شک ورنہ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج اور عمرے ثواب نہیں ملے گا، عذاب ہوگا۔ عذاب بھی کافروں والا نہیں، منافقوں والا ڈبل عذاب ہوگا۔ بے شک
ان تطیعوا اللہ و رسولہ، ٹھیک ہے تم نمازیں تو پڑھ ہی رہے ہو، حج عمرے تو کر ہی رہے ہو، روزے تو رکھ ہی رہے ہو، آگے بڑھو، جان و مال سے جہاد بھی شروع کر دو۔ لا یلدکم من اعمالکم شیئا، اللہ تمہارے اعمال میں کوئی کٹوتی نہیں کرے گا، اجر میں، ثواب میں پورا پورا ثواب دے گا۔ لیکن اگر تم صرف نمازیں پڑھنے اور روزے رکھنے پر ہی اور حاجی بننے میں ہی ٹکی رہے اور جان و مال سے جہاد نہیں کیا تو سن لو ڈبل عذاب ہوگا۔ بے شک یہ 5ویں سال مدینہ میں اللہ پاک نے اعلان فرما دیا سبحان اللہ سورہ حجرات میں، جان و مال سے جو جہاد کر رہا ہے اللہ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہے؟ اللہ فرماتا ہے کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بنو۔ اس کا طریقہ یہ ہے، ایک شخص کھڑا ہو اور کہے من انصاری اللہ، لوگو میں اللہ کی مدد کرنے چلا ہوں، تم بتاؤ تم میں سے کون کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوگا؟ لہذا سب کے سب کہو نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی مدد کرنے والے ہیں، سبحان اللہ ہم اللہ کی مدد کرنے والے ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے یغفر لکم ذنوبکم وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ، میں تمہارے گناہ بخش دوں گا، تمہارے گناہ بخش دو بخش دوں گا اور تمہیں داخل کروں گا ہڈن ہاؤس مساکن طیبتن فی جنات عدن، اعلیٰ جنتوں میں ہڈن ہاؤسز میں داخل کروں گا۔ تمہارا میرے لیے جینا مرنا کرنا، جان و مال سے جہاد کرتے ہوئے میرے پاس آ جانا، ذالک الفوز العظیم، یہی کائنات کی سب سے بڑی کامیابی ہے جو مجھے پسند ہے، کیونکہ میں نے تو اپنی محبت کے لیے اپنے، کوئی تو ہو جو میرے لیے جینا مرنا کرے، کسی کی آنکھ ہو جو میرے جلووں کو دیکھنے کے لیے ترسے، کسی کے پہلو میں وہ دل ہو جو مجھ سے ملنے کے لیے تڑپے، جو میرے لیے مارے کھائے، تو تم وہ خوش نصیب ہو کہ تم نے میرے لیے جینا مرنا کیا، مجھ سے محبت کا حق ادا کیا، تم میرے مددگار بن کر سامنے آئے، میں نے تمہیں اعلیٰ جنتوں میں ٹھکانے دے دیے۔ سبحان اللہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اخری تحبونہا، ایک دوسری کامیابی بھی ہے، وہ چھوٹی سی جو تمہیں پسند ہے، وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی مدد آ جائے اور ظالموں کے سر اڑا دے اور یہ دنیا جہنم بنی ہوئی جنت بن جائے۔ اللہ فرماتا ہے یہ چھوٹی سی کامیابی ہے، بڑی کامیابی تو یہ ہے کہ کوئی بلال اٹھے اور میرے لیے کوڑے کھانے لگے، کوئی ابو بکر اٹھے اور اپنا کاروبار چھوڑ کر 40,000 درہم لا کر حضور کے قدموں میں ڈالے اور پھر ساری زندگی ادھر کا ہی ہو کے رہ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی عمر اٹھے گورنری پر لات مار کے میرے محبوب کے غلام بلال کا غلام بن کر ساری زندگی گزار دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک بے شک یہ بہت بڑی کامیابیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ نصر من اللہ و فتح قریب۔ اے میرے محبوب یاد کریں نا آپ وہ وقت، استستغیثون ربکم، جب آپ نے میدان بدر میں اللہ سے مدد کی درخواست کی تھی، فاستجاب لکم، اللہ نے آپ کی اس دعا کو قبول کیا تھا، انی ممدکم بألف من الملائکہ، اللہ نے 1000 فرشتوں سے مدد بھیجی۔ یاد رکھیں آج کا المیہ یہ ہے
کہ ہمارے نام نہاد اور ضمیر فروش مولویوں اور پیروں نے ہی جب جہاد چھوڑ دیا ہے، جہاد اپنے ساتھ کرنا ہوتا ہے، اپنی ذات کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے ماحول کے ساتھ۔ جو یہ تو جہاد کرے نا اور ریاستی مشینری سے ٹکرا جائے، وہ منہ کی کھائے گا۔ ہمارے آقا نے صحابہ کرام کو اپنے ساتھ جہاد کرنا سکھایا، اور سکھا کر میدان بدر میں جب لائے تو 70 سردار اپنی پوری فوج کے ساتھ آئے۔ اللہ نے ان کے مقابلے کے لیے اپنی فوج نازل کی۔ طریقہ یہ ہوتا ہے ملک کی تقدیر بدلنے کا، ریاستوں کی تقدیروں کے بدلنے کا۔ بدبختی ہم پر مسلط ہے، ہم اپنے ساتھ جہاد کرتے نہیں، جو ہماری اصل ڈیوٹی ہے ہم حکومتوں سے ٹکرانے لگتے ہیں، وہاں پھر فساد رونما ہوتا ہے۔ آپ بھی ٹکرائے ہیں میدان بدر میں، 70 سرداروں کے سر کس نے قتل کیے ہیں؟ ارے صحابہ کے پاؤں میں تو جوتا بھی نہیں ہے، اکثر کے ہاتھ میں تو چھڑی تک نہیں ہے، اکثر کے اگر تیر ہے تو کمان نہیں ہے۔ ادھر ایک سردار کبھی مدینے میں آتا تھا تو مدینے میں تھر تھری مچ جاتی تھی، آج 70 سردار 1000 کی فوج لے کر آیا ہوا ہے۔ کس نے ان کو مارا ہے؟ کس نے ان کو قتل کیا ہے؟ کوئی ایک بھی بے گناہ قتل ہوا ہے؟ چون چون کے 70 سرداروں کے سر اڑے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے فرشتوں نے اڑائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ٹکراؤ ہوتا ہے، لیکن وہ ٹکراؤ اللہ کی مدد سے ہوتا ہے، اور اللہ ان کی مدد تب کرتا ہے جب لوگ عبادت کا حق ادا کر چکے ہوں، اللہ سے محبت میں اپنا سب کچھ لٹا چکے ہوں، اللہ سے اپنا تعلق قائم کر چکے ہوں۔ عبادت کا حق ادا ہونے پر اللہ کی طرف سے نستعین ہوتا ہے۔ ہم نے عبادت کیا بنا لی؟ نماز روزہ۔ اللہ کہہ رہے ہیں نماز روزہ تو جہاد کے بغیر ڈبل عذاب ہے۔ آئیے سمجھئے جہاد کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاد کیا ہے؟ جہاد شکر۔ سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ شکر۔ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے جو جیتا جاگتا تمہیں انسان بنا دیا ہے، مرد اور عورت، بے شک دیکھنے والا، سوچنے والا، دل والا، ہاتھ والا، جیتا جاگتا تندرست انسان بنا دیا ہے، پہلے اس کا شکر ادا کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ من یشکر فإنما یشکر لنفسہ۔ آپ کا نام فاروق صاحب نے کبھی میرے ساتھ بھلائی کی، اللہ نے مجھے بھی توفیق بخشی، تو میں کیا کروں گا؟ میں ان کے ساتھ بھلائی کروں گا تو فائدہ انہیں پہنچے گا۔ کبھی انہوں نے مجھے پہنچایا تھا فائدہ، تو میرا جب میں ان کے ساتھ بھلائی کروں گا تو یہ شکریہ ادا کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تجھے جیتا جاگتا انسان بنایا، میں نے تجھے تیرے تک قرآن پہنچایا، تجھے راہ ہدایت دکھا دی، تجھے بتا دیا کہ میں ہوں محبت کے لائق، تو میری محبت میں تن من دھن لٹا دے۔ اب بندہ یہ تو کرے نا، اپنے کاموں میں لگ جائے، یہ ناشکری ہے۔
اچھا میں ان کا احسان چکاؤں گا تو فائدہ انہیں پہنچے گا. اللہ فرماتا ہے تم میرا بدلہ چکاؤ گے تو مجھے فائدہ نہیں، فائدہ تمہیں ہی پہنچے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ، ڈبل فائدہ. میں یشکر فإنما یشکر لنفسی. یہ میں جہاد سمجھا رہا ہوں آپ کو، جہاد کیا ہے. اور جہاد سب سے پہلے اپنے ساتھ کرنا پڑتا ہے، بے شک اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے جہاد. بے شک. اے بندے نہا دھو کے صبح صبح اپنے کام کاج کے لیے نہ نکل، میرے لیے نکل. سبحان اللہ. فاقہ کمانے. تو کیا میں تجھے بھوکا مرنے دوں گا؟ نہیں، کبھی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں یشکر، تو میرا شکر ادا کرے گا نا. لئن شکرتم لازیدنکم. تو شکر ادا کر کے دیکھ، ابھی ایک سے فارغ نہیں ہوگا، دوسری نعمت دے دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. ابھی ایک نعمت کے شکرانے سے تو فارغ نہیں ہوگا کہ اگلی نعمت آ جائے گی. اب اس میں لگے گا، اس کے شکرانے میں تو اگلی نعمت آ جائے گی. آتینا لقمان الحکمہ. ہم نے یہ حکمت لقمان کو عطا کی تھی کہ انشکر للہ، کہ میرے شکر کا راستہ اپنا لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کو اللہ دانائی دیتا ہے وہ شکر کا راستہ اپناتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. اور وہ من کفر، ناشکری کفر ہے. یاد رکھیں، ناشکری کفر ہے. تو ناشکری کر کے کیا کرو گے؟ ان اللہ لغنی حمید. اللہ کا کیا بگڑے گا؟ اللہ تو پہلے ہی غنی ہے، پہلے ہی حمید ہے. اور بگڑے گا تو تمہارا بگڑے گا، اگلی نعمت ہی نہیں ملے گی. تو شکر کی روش اپناؤ. اے اللہ شکر کیسے ادا کرے بتا. اطیع اللہ و اطیع الرسول. لوگو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. شکر. اے اللہ کیا ہے اطاعت؟ اللہ فرماتا ہے قو انفسکم واہلیکم نارا. اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ. یہ دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے. مافیاز نے مہنگائی کے کوڑے برسا کر قتل و غارت کر کے آگ لگائی ہوئی ہے. اس آگ سے بچا لو. سبحان اللہ. اس میں بڑھنے پھلنے پھولنے کی کوشش نہ کرو. ہاں جسم و جان کا رشتہ قائم کرنے کے لیے کوئی تھوڑا سا وقت، کبھی تھوڑا سا وقت لگا لیا تو ٹھیک، ورنہ میرے لیے فاقے سے گزارو. سبحان اللہ. کیا یہی روش حضرت ابو بکر نے نہیں اپنائی؟ اپنائی. بے شک. کیا یہی روش حضرت عمر نے نہیں اپنائی؟ اپنائی. کیا یہی روش حضرت علی نے نہیں اپنائی؟ اپنائی. کیا یہی روش خود ہمارے آقا نے نہیں اپنائی؟ اپنائی. کیوں اپنائی؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ تعالی اہل ایمان سے ان کے جان و مال جنت کے عوض خرید لیتا ہے. وہ اپنے جان و مال اللہ کے ہاتھ جنت کے بدلے میں بیچ چکے ہوتے ہیں. اطیع اللہ اطیع الرسول. اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. اللہ کیا طریقہ ہے. یہ میں جہاد سمجھا رہا ہوں. وہ جہاد کہ جو بندہ یہ جہاد کر لیتا ہے تو اللہ بھی اس کا، خدا بھی اس کا، خدائی بھی اسی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ عام جہاد نہیں ہے، یہ عام کاروبار نہیں ہے کہ جو کاروبار کر کے بندہ بڑے بڑے محل بنا لے، بڑے بڑے بینک بیلنس بنا لے، جب کھانے اور رہنے کا وقت آئے تو اسرائیل آ جائے. چلو کہ کدھر آگے، تو پھر یہ سب کچھ. وَفَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. اے فرشتے ذرا ٹھہر جا، میں اللہ سے 1 سیکنڈ مانگوں.
1 سیکنڈ۔ اللہ پوچھتا ہے بندے 60-70 سال میں نہیں کر سکا تو وہ کون سا کام ہے جو 1 سیکنڈ میں کرے گا؟ اللہ تو دے دے بس 1 سیکنڈ۔ پہلے 1000 سال کا پلان کر رہا تھا، اب جو موت آئی ہے فرشتہ آ کے کھڑا ہو گیا تو ہے تو مکان نہ چلا ہے، کہتا ہے 1 سیکنڈ ٹھہر ذرا فرشتے، یہ قرآن ہے قرآن۔ اللہ سے کہتا ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ جہاں 60-70 سال دیے 1 سیکنڈ دے دے تیرا کیا بگڑے گا؟ اللہ پوچھتا ہے تو کرے گا کیا؟ کہتا ہے فاصدق واکن من الصالحین، میں اپنی ساری فیکٹریاں، ساری جائیدادیں، سارے محل، سارا بینک بیلنس مسجد کے نام، مدرسے کے نام، پیر خانے کے نام میں صدقہ کر دوں گا۔ فاصدق واکن من الصالحین، اور اس طرح میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے اے بدبخت، یہ آڑ کباڑ تو نے میرے لیے کمایا، میں تو چاہتا تھا تو میری محبت میں مارے کھائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، میری محبت میں گالیاں کھائے اور جواب میں دعائیں دیتا رہے۔ سبحان اللہ، میں نے تجھے جوانی اس لیے دی تھی کہ اپنا خون میری راستے میں بہائے اور میرا محب بن کر سامنے آئے۔ سبحان اللہ، میں نے دل تجھے اس لیے دیا تھا کہ وہ ہر لمحہ مجھ سے ملنے کے لیے تڑپتا رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک میں نے آنکھیں تجھے اس لیے دی تھی کہ وہ میرے جلووں کو دیکھنے کے لیے ترستی رہیں، تو مجھ سے محبت کرنے والا بن کر سامنے آئے۔ بے شک بے شک، لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، فرشتے لے جاؤ اسے 1 سیکنڈ بھی مت دو، اسے اٹھا کر جہنم میں ڈال دو۔ بے شک بے شک، قوا انفسکم واہلیکم نارا، لوگو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ، اس دنیا میں بڑھنے پھلنے پھولنے کی کوشش مت کرو، ظالمانہ نظام میں اس دنیا میں بڑھنا پھلنا پھولنا خود ظالم بننے کے مترادف ہے، خود ظالم بننے کے مترادف ہے۔ آؤ میرے محبوب کے راستے پر، وہ کیا ہے؟ فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے بھی تو فرض کیے ہیں ہم نے، کس لیے کیے؟ کس لیے کیے؟ لعلکم تتقون، روزے بھی تو اس لیے فرض کیے ہیں تمہیں تقوی پیدا ہو جائے۔ یہاں ایسے بھی ہیں جن کو کھا کھا کر ہیضہ ہوتا رہتا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے، شہوت کے جذبات میں تڑپنا کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے انسانیت کو بھوک و پیاس کے جہنم میں دھکیلا ہوا ہے۔ آؤ مہینہ بھر طلوع فجر سے غروب آفتاب تک تم بھی بھوکے رہو اور پیاسے رہو اور شہوت کے جذبات میں تڑپتے رہو، تاکہ تمہیں پتہ چلے عظیم انسانیت کس جہنم میں مبتلا ہے۔ بے شک بے شک، اس کا احساس پیدا کرو، یہ تقوی ہے، اور تقوی تمہیں کہاں لے جائے گا؟ فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ مستطاعتم، جتنا تم سے آج ہو سکے، ابھی واسمعوا واطیعوا، سنو اور فوراً مانو، فوجی ڈسپلن کے ساتھ آگے بڑھو۔ انفقوا خیرا لانفسکم، تم نے یہی سیکھا ہے، وہیں پر وقت لگاؤ جہاں سے کچھ ملے، مزدوری وہاں کرو جہاں سے دہاڑی ملے، مہینہ وہاں لگاؤ جہاں سے تنخواہ ملے۔ یہ اللہ سے وہ کاروبار ہے کہ
جس میں سارا دن لگاؤ گے تو فاقہ ملے گا، جدوجہد کرو گے تو گالیاں پڑیں گی، میری محبت میں مارے کھاؤ گے۔ اسی کو بہتر جانو، انفقوا خیرا لانفسکم، اس میں جی کا لالچ آڑے آئے گا۔ من یوق شح نفسی، جو جی کے لالچ سے بچ گیا، فاولئک هم المفلحون، وہی تو فلاح پانے والوں میں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ تقوی تمہیں پرہیزگاری کے اس مقام تک لے جائے، ان تقرض اللہ قرضا حسنا، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں قرض حسنا میں دے دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میں وہ جہاد سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ اللہ پاک قرآن پاک میں وہ جہاد، ہم نے جہاد کو لڑنا بنا لیا ہے۔ مولوی پیر اپنے خلاف لڑتا نہیں ہے، کہتا چلو کشمیر میں لڑنے چلے، چلو فلسطین میں لڑنے چلے، آج ایک اور ہو گئے چلو فرانس میں لڑنے چلے۔ وہ کتاب ہے، وہ اللہ کی مدد سے لڑائی ہوتی ہے۔ پہلے جہاد تو کرو۔ اللہ کا تقویٰ کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قرض حسنہ میں دے دو۔ سبحان اللہ۔ کیا ہوگا؟ یہ پریکٹیکل دین ہے، تھیوری نہیں ہے، صرف نظریاتی دین نہیں ہے، یہ پریکٹیکل ہے۔ جب اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قرض حسنہ میں دو گے تو ان من ازواجکم اولادکم عدو، بیویاں اور اولاد دشمن بن جائیں گے، بیوی اور اولاد دشمن ہو جائے گی، دشمن بنیں گے۔ فاحذروہم، ان سے بچ کر رہو۔ یہ جہاد ہے، بے شک۔ اس کو جہاد کہتے ہیں، جو کہ آج کا ضمیر فروش مولوی اور پیر اپنے ہی بیوی بچوں کے بھیڑ چڑھ کر دین کو فروخت کرتا رہتا ہے۔ بے شک۔ اس نے دوسروں کو جہاد کیا سکھانا ہے؟ اپنے بیوی بچوں جب فاقے آئیں گے، فاقے ضروریات زندگی کا ہونا تو دور کی بات ہے، سب سے زیادہ ضروری کھانا پینا ہوتا ہے۔ کھانا پینا ہی کئی کے دن جا رہا ہے، فاقے ہو رہے ہیں۔ کیا حضور نے فاقے نہیں کیے؟ کیا صحابہ کرام نے فاقے نہیں کیے؟ کیا حضرت علی نے فاقے نہیں کیے؟ ارے فاقے سے بڑھ کر ان کو تو آگ کے انگاروں پر لٹایا جانے لگا، اور جب قوت برداشت سے باہر ہوئی تو اللہ نے فرمایا خباب دیکھنا، برداشت کرنا ورنہ منافق ہو جاؤ گے، منافق ہو جاؤ گے۔ یہ جہاد ہے، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ اللہ کی محبت میں خود تکلیفیں برداشت کرنا، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ ہمارے مولوی پیر کی پانچوں گھی میں ہیں اور کہتے ہیں جہاد کرنے جاؤ ادھر کشمیر میں، فرانس میں۔ فاحذروہم، ان سے بچ کر رہو۔ بچ کے رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے، ظاہر ہے بھوکے ننگے کیا کریں گے، گالیاں دیں گے، مارے پیٹیں گے، رسوا کریں گے، پکڑ کے ہر ایک کے سامنے کہیں گے دیکھو یہ اس کا خوب سفید ہو گیا ہے، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا ہے، ذلیل و رسوا، اس سے نہیں بچنا، ان چیزوں سے نہیں۔ اور یہی تو بندہ مومن کی اصل وہ دولت ہے جو دکھا کر جنت میں جانا ہے، اور یہی وہ تو دولت ہے جس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد الانبیاء بالتحقیق کے مقام پر فائز کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 22 سال وہ شخص جو 40,000 درہم کا سرمایہ پلس رکھتا تھا،
کلمہ پڑھنے کے بعد 22 سال تک گھر والوں کی دشمنیاں برداشت کرتا رہا. بے شک بے شک تبھی تو اتنا بڑا مقام پایا ہے. بے شک صدیق اکبر کی شانیں تو بڑی بیان کرتے ہو, ان کے کردار کو بھی اپناؤ. بے شک بے شک حق بات ہے. فاحذروہم, اپنی بیوی اور بچوں کی دشمنی سے بچنا ہے. جہاد تو گھر میں لڑا جا رہا ہے, اور گھر کے جہاد کو لڑتے نہیں ہیں, ملک کی جہاد کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, وہ جو فرشتوں نے لڑنا ہوتا ہے. کیسے لڑائی, یہ لڑائی کیسے ہوتی ہے؟ گھر کی لڑائی. اللہ فرماتا ہے تعفو, وہ گالیاں دیں گے معاف کر دو. تصفحوا, دیکھا دیکھا کر دو, جانا جانا کر دو, جان والے بن جاؤ. تغفروا, ارے زیادہ ہی قیامت آنے لگے تو پردہ ڈال دو, اٹھ کے چلے جاؤ. تغفروا, اس طرح کرو. جان و مال سے جہاد اس طرح ہوتا ہے. انہیں بتا دو, من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین, میری آنکھوں کی ٹھنڈک بننا ہے. میری اولادوں, میری بیویوں, میری آنکھوں کی ٹھنڈک بننا ہے. تو آؤ پھر ان ظالموں مکاروں کے خلاف لڑنے کے لیے سیدھے راستے پر آ جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک کلمہ تم نے بھی پڑھا ہے, کلمہ میں نے بھی پڑھا ہے. اپنی ذمہ داری ادا کرو, میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی. سبحان اللہ. بے شک ورنہ یاد رکھو, جہاد اس چیز کا نام اللہ سکھا رہا ہے. امرأۃ نوح, ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں نے دنیا میں جنت چاہی, جنت چاہی. فخانتاہما, انہوں نے یہ خیانت کی کہ سر پہ سوار نہیں. کیا ہوا؟ قیل ادخلوا النار, کہہ دیا گیا جاؤ تم بھی جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ چلی جاؤ, جہنم میں جاؤ. فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا, میرے انبیاء اپنی بیویوں کو جہنم سے نہیں بچا سکے. اللہ کہہ رہا ہے. لیکن وہ بیوی امرأۃ فرعون جس نے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین. یہ فرعون میرے لیے جنت بنا کر کہتا ہے آسیہ میرے ساتھ جنت میں رہو. باری تعالیٰ میں اس کی جنت پر تھوکتی ہوں, یہ ظالم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک میرے لیے تو اپنی جنت میں گھر بنا دے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. اب فرعون جیسے کہ بیوی اگر جنت میں جا سکتی ہے تو کسی عورت کے لیے یہ بہانہ نہیں ہے. بے شک کوئی میں بات کیا نہیں. کروں, میرا خامد ایسا تھا, میرے بچے ایسے نکلے, میرے سسرالی ایسے تھے. جب فرعون جیسے کی بیوی جنت میں جا سکتی ہے, اپنے ایمان کے ساتھ. کسی کے لیے کوئی بہانہ نہیں رہ جاتا. بے شک جہاد کیا ہے؟ قد فرض اللہ تحلۃ ایمانکم. کوئی معاہدہ, کوئی ملازمت, کوئی ایگریمنٹ, کوئی قسمیں, کوئی حلف نامے دین کی راہ میں رکاوٹ بنے پھاڑ کے رکھ دو. بے شک سارے معاہدے, ساری قسمیں توڑ دو. یہ جہاد ہے.
بے شک ان جاہداکا ان تشرک بھی، اگر والدین بھی تمہارے خلاف جہاد کریں، دین کی راہ میں رکاوٹ بنے، والدین لا تطیعہما، ان کا کہنا نہیں ماننا، یہ جہاد ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان حضرت موسیٰ بن عمیر کو والدین نے کتنا سمجھایا کہ حضور پر ایمان نہ لا، لے آئے، کہا چھوڑ دے، نہیں چھوڑا، انہوں نے لالچ دیا، نہیں باز آئے، مارا پیٹا، حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ وہ موسیٰ بن عمیر جس کے 200 درہم کا جوڑا باہر سے سل کر آتا تھا، الف ننگا کر کے نکال دیا، حضور کی بارگاہ میں آئے تو کھجور کے پتوں سے شرمگاہ ڈھانپ کر آئے۔ اللہ فرماتا ہے لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، موسیٰ والدین سے کٹے ہو تو میرے مصطفیٰ سے جڑے بھی تو ہو۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ، خوش قسمت، یہ جہاد ہے۔ بے شک بے شک، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ والدین کا مقام بہت ہے، لیکن اگر والدین کہیں اتبعوا سبیلنا، ہمارے اس غلط راستے پر چلے آؤ، وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، تمہارے نزدیک اگر یہ گناہ ہے تو یہ گناہ ہم اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے مَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ والدین جھوٹے ہیں، اگر یہ تجھے دین کی راہ میں رکاوٹ بنے تو ان کا کہنا نہیں ماننا، یہ جہاد ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، راستہ اس کا ماننا ہے جو کہنا میرا مانتا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک وہ والدین نہ بھی ہوں، بے شک کہنا انہی کا ماننا ہے۔ جو میرا کہنا مانتا ہوں، بے شک جو اللہ کا کہنا مانتا ہوں، بے شک لیکن والدین چاہے مشرک ہیں، ظالم ہیں، زانی ہیں، شرابی ہیں، جیسے بھی ہوں، صاحبہما فی الدنیا معروفا، بھلے طریقے سے ان کی خدمت جاری رکھو۔ سبحان سبحان اللہ، لا تقل لہما اف، اف ان کے سامنے اف تک نہ کرو۔ اخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، پہلے فاقہ چل رہا ہے، اگر کچھ ہے تو پہلے ان کو دو۔ بے شک پہلے ماں باپ کو دو، بے شک والدین انشکر لی ولی والدیک، شکر کر میرا اور اپنے والدین کا، یعنی اللہ کے بعد اگر مقام ہے تو والدین کا ہے۔ لیکن اگر والدین دین کے راستے میں رکاوٹ بنے تو ان کا کہنا بھی نہیں ماننا، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ جہاد ہے، یہ وہ تقویٰ ہے جو روزے کے ذریعے سے اللہ چاہتا ہے کہ پیدا ہو جائے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، اللہ پاک سے دعا کرے کہ پروردگار ہمیں اس اصل ذمہ داری کو سمجھنے کی اور اس کے لیے جان و مال سے جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس یہی ہے پیغام اس شعر میں علامہ اقبال کا کہ محمد سے وفا، سبحان اللہ، جو کچھ آج بیان کرنے کی کوشش ہوئی ہے یہ ہمارے آقا کی زندگی ہے، سبحان اللہ، یہ قرآن حکیم کی وہ تفسیر اور تشریح ہے جس کا نام سیرت ہے۔ سبحان اللہ، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و